ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر ومن نوركم خذ يدي زاهلنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے. ساری کائنات اس اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے، اور میرا اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. ان گنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ قرآن کریم کے تلاوت کیے۔ پچھلا جمعہ مبارک بھی انہی الفاظ کے تحت میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ آج بھی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، الہی نبی کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے حق بیانی کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو حق پہ عمل استقامت کی توفیق عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو نبی کا سچا پکا غلام بنا، آمین ثم آمین۔ ترجمے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، خدا کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہے، اور بالخصوص وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب بالخصوص حق اس کے پاس آ جائے، سچ اس کے پاس آ جائے اور حق اور سچ کو سن کے بھی پھر وہ حق کا انکار کرے، تو انکار کرنے والا فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، میرے اللہ نے فرمایا وہ کافر ہے اور ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا ہے جو رہنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے ہمیں ہر عذاب سے پناہ عطا فرمائے، ہر جو ہے وہ جہنم اور ہر آگ سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، جھوٹ کی مذمت کے حوالے سے میں نے عرض کیا، جھوٹ کی مذمت کے حوالے سے پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جھوٹ بولنا قابل لعنت ہے، قابل ملامت ہے۔ وہ جو استثناء میں نے عرض کیے تھے کہ مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی ایک دوسرے کے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اور یا مسلمان فوج کو فتح دلانے کے لیے جو بات کہی جائے چاہے وہ حقیقت نہ بھی ہو تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ باقی ہر حال میں، ہر سطح پہ، چاہے وہ تجارت میں ہو، معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا قابل لعنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے پناہ عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ کئی میل فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ فرشتے کی دوری کا سبب، خدا کی رحمت سے دوری کا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو ہم تو شاید محسوس نہیں کرتے لیکن اللہ کے ملائکہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ جھوٹے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھی ہمیں جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اسامین ذی وقار وہ خدا کی ذات کے حوالے سے بالخصوص جو قرآن کریم نے فرمایا وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، کہ جب حق اس کے پاس آ جاتا ہے، سچ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگوں نے قرآن کو حق کہا، قرآن کو سچ کہا، قرآن کو ہی جو ہے وہ اس کی دلیل بنایا، تو ہم اہل سنت والجماعت اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک قرآن بھی حق ہے، ہمارے نزدیک اللہ کا کلام ہر حق ہے، وہ جو ہے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سراپا قرآن ہی حق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ نقص نہیں ہے۔ وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بے ریب لا ریب کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں قرآن کے ماننے سے پہلے اس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حق ماننا ہے جن کے سینہ اطہر پہ قرآن نازل ہوا، جن کے قلب پہ اطہر پہ قرآن نازل ہوا، اور پھر زبان اقدس سے وہ قرآن جو تھا وہ عرصہ 23 سال میں وقفے سے جب ضرورت پڑتی وہ دل پہ نازل ہونے والا قرآن نبی کی زبان پہ آتا اور پھر نبی کی زبان سے ہم سب تک وہ حق پہنچ جاتا۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو وہ میرے نبی کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، جب بھی کوئی بات ہوتی وہ نبی کی بات کو لکھ لیا کرتے۔ ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا، فرمایا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو میرے نبی کے مزاج میں بعض اوقات تبدیلی واقع ہوتی ہے. بعض میرے نبی کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح کی وہ مزاح کے لیے، مذاق کے لیے نہیں، مزاح کے لیے، ازراہ تفنن، خوشی کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں اور تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو. تو نبی کے اس صحابی نے وہ لکھنا چھوڑ دیا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا نوٹس لیا تو آپ نے فرمایا وہ میرا وہ غلام کدھر ہے؟ عرض کی فدا قومی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے میں حاضر خدمت ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا تم میری باتیں لکھا کرتے، اب چھوڑ کیوں دیا؟ تم تو میری باتیں لکھ لیا کرتے تھے، اب چھوڑ کیوں دیا؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دوست نے، آپ کے غلام نے، یہ صحابی نے مجھے کہا کہ کبھی کچھ بات لکھنے والی نہیں ہوتی، کبھی وہ جو ہے وہ خوشی میں کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جلال و جمال کی کیفیات ہوتی ہیں، تو تم ہر بات ہی لکھ لیا کرتے ہو. تو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں جب بھی جس حال میں بھی جو بھی کہتا ہوں میں فقط حق ہی کہتا ہوں. جس حال میں بھی کہوں، جس صورت میں بھی کہوں، جن الفاظ میں بھی کہوں، نبی کی زبان سے باطل نہیں نکلتا، نبی کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا. تو تم لکھا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی، چاہے وہ وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، وہ خدا کا کلام ہو یا میرے مصطفیٰ کی حدیث ہو، وہ کل بھی سچی تھی، وہ آج بھی سچی ہے. دنیا کی ہر بات بدل سکتی ہے، وقت کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے دنیا کی ہر بات غلط اور جھوٹ نکل سکتی ہے، مگر یاد رکھیے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے رب کا کلام نہیں بدلتا، میرے اللہ کا قانون نہیں بدلتا. میرے اللہ وحدہ لا شریک کی بات جو ہے اور نبی کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں، سے امکان خطا ہے ہی نہیں ہے. میرا رب بھی خطا سے پاک ہے اور اس نے اپنے نبی کو بھی خطا سے پاک پیدا فرما دیا. جس حال میں بھی جو بھی بولے، جب بھی بولے، میرے نبی کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے. حتیٰ کہ جو بدترین دشمن تھے میرے نبی کے، جو بدترین دشمن تھے، جنہوں نے ہمیشہ آپ کفار کا کفر کی نجاست اپنی جگہ، ان کے شرک کی نجاست اپنی جگہ، ان کی جو بد کرداری کی نجاست اپنی جگہ، ان کی شراب نوشی کی نجاست اپنی جگہ، مگر یاد رکھیے جو جھوٹ بولنا تھا وہ تب بھی جو تھا عزت دار آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس وقت بھی عزت والے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حتیٰ کہ جب روم کی طرف نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ہجرت فرمائی، جس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے، وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، جس کی میرے نبی نے بعد میں نماز جنازہ بھی پڑھی تھی. وہ نجاشی کے دربار میں تھے تو جا کے نبی کے صحابہ حاضر ہوئے. ادھر سے جو ہائی پروفائل ڈیلیگیٹ تھا مکے کی طرف سے، مشرکین اور کفار کی طرف سے، ان کی قیادت جو تھی حضرت ابو سفیان کر رہے تھے. اس وقت آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ کا کلمہ فتح مکہ کے بعد پڑھا، تو وہ ابھی صحابی نہیں بنے تھے، ابھی حالت کفر میں تھے. تو جب نجاشی کے دربار میں دونوں کے اپنے مکالمے ہوئے تو نجاشی نے پہلے کہا کہ تم سناؤ کیا کہتے ہو. تو نبی کے غلاموں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، کیونکہ وہ پہلے عیسائی مذہب سے تھا. تو جب حضرت سیدہ مریم کی شان سنی تو اس کے دل میں بھی وہ کیفیات پیدا ہوئی. اور ایک سیدہ مریم کی شان ہو، دوسرا اوپر سے اللہ کا کلام ہو، تیسرا پڑھنے والا مصطفیٰ کا صحابی ہو، تو کیا کیفیت. آج بھی کوئی قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو یقین کیجئے آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، دل کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہے. ذرا تصور کریں نا کہ قرآن پڑھنے والا نبی کا صحابی ہو اور جو پڑھا جائے وہ سیدہ مریم کی شان ہو، نبی کی ماں کی شان. یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنا میرے رب کی سنت ہے. لوگ کہتے ہیں جی اولیاء اللہ کی باتیں، صرف اللہ کی باتیں کیا کرو، اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کی وحدانیت کی بات کرو، اللہ کی ربوبیت، صمدیت اور اس کی خالقیت کی باتیں کرو، تم بندوں کی باتیں کرتے ہو. یہ ہمیں سمجھاتے ہیں، اور خدا کے بندوں پہلے رب سے تو پوچھو کہ جن کی وہ باتیں کرتا ہے وہ کون ہے. میرا رب. یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہ میرے خیال کسی کا موبائل ہے جی، اس کی بیل بند کر دیں، یہ پڑا بج رہا ہے.
مسڈ کال آئی ہے اس کی. یہ نا فون اپنی موبائل سے بند کر لیا کرے. یہ کس کا فون ہے؟ اچھا اس کو سوئچ آف کر دیں اس کا. تو سامعین عزیز وقار توجہ ہے، توجہ ہے. ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے جی چھوڑیں آپ تو اللہ کی کبھی داتا الجویری کے عرس کرتے ہیں، کبھی خواجہ اجمیری کا ایام مناتے ہیں، کبھی جو ہے تم جو ہے وہ خطیب الاسلام کا عرس مناتے ہو، کبھی بہاؤالدین زکریا کا ذکر کرتے ہو. یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے، تم ان کا تذکرہ، تم خدا کا تذکرہ کرو، خدا کی بات کرو، خدا کی خالقیت کی بات کرو. تو ہم نے کب کہا کہ ہم نہیں کرتے؟ یقیناً اللہ کا ذکر عبادت ہے، اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن ہمیں قرآن نے یہ بتایا ارے اللہ کی بات کرنی ہے تو عبداللہ کی بات بھی کیا کرو، خدا کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا کرو. حضرت سیدہ مریم خدا کی نیک بندی تھی اور نبی کی ماں تھی، تو پوری سورہ مریم ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو ذرا تصور کرو نا، اگر عیسیٰ کی ماں کی عظمت یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ عیسیٰ کی ماں کا مقام یہ ہے. مدینے دی تھاں ورگی دنیا تے تھاں کوئی نہیں، رب نبی سونے دی ماں ورگی دنیا تے ماں کوئی نہیں. مجھے یاد ہے وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال انتقال کر گئے، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے. اسی آستانہ عالیہ پہ مرکز اہل سنت پہ 27ویں کی محفل میں انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا، اور میرے والد کریم نے بھی کھڑے ہو کے یہ اسی طرح پڑھا تھا کہ مدینے دی تھاں ورگی دنیا تے تھاں کوئی نہیں. پڑھ لیں مل کے میرے ساتھ کہیں، مدینے دی تھاں ورگی، مدینے دی تھاں ورگی دنیا تے تھاں کوئی نہیں. مدینے مل کے میرے ساتھ کوئی نبی کا غلام خاموش رہے، باواز بلند جو ہے میرے ساتھ کہیں، اوے مدینے دی تھاں ورگی دنیا. حالے بھی کئی بندے نہیں بولے جنہوں میرے اللہ نے زبان دیتی ہے، باواز بلند اپنے نبی دے شہر دا بھی تذکرہ کرو، اس نبی دی ماں نو بھی سلام کرو جدے صدقے میرے اللہ نے سانو نبی عطا فرمایا، جدے جسم اطہر دے اندر میرے نبی نے قیام کیتا، اس نبی نو بھی سلام ہے، نبی دے اجداد نو بھی سلام ہے. مل کے میرے نال آکھو، مدینے مدینے دی تھاں ورگی دنیا تے. مدی پھر مزہ لو اس گل دا، رب دی عزت و جلال دی قسم، دنیا تے بڑے بڑے عظیم و شان جگہ، بڑیاں بڑیاں خوبصورت جگہ، بڑے بڑے صحت افزا مقام، مگر رب دی عزت دی قسم ہے اوے میرے نبی دے شہر ورگا دنیا تے شہر بھی کوئی نہیں. میرے نبی دی نسبت جدے نالے، بلکہ نبی کے اسلام چاروں جڑے فقہ دے امام چاروں جڑے نے اس گل تے اتفاق کے زمین و آسمان اندر سب تو افضل جگہ ہوے جتھے اج بھی میرا نبی قیام کردا ہے پیا، جتھے نبی دا جسم اطہر ہے، او عرش اعظم تو بھی او مقام اعلی جدی نسبت میرے نبی دے نال ہو گئی. مدینے دی تھاں مدینے دی تھاں ورگی دنیا تے تھاں کوئی نہیں. تے نبی جی دی ماں ورگی ساڈے آقا دی ماں ورگی دنیا تے ماں کوئی نہیں. ساڈے آقا دنیا ماں کوئی نہیں. بڑیاں بڑیاں شانہ والیاں ماواں نے، مگر قیامت دے دیاڑے جس ماں دا پتر آمینہ، جس ماں دا پتر خدا دا حبیب ہوئے گا، کتنی شان، کتنی شوکت، کتنا عرفہ، کتنا اعلیٰ، کتنا بہترین مقام اس ماں کے لیے ہوگا جس کا بیٹا کہے گا اے میری ماں تمہیں پتا ہے کہ میں رب کا آخری رسول بن کے آیا. سبحان
تو سامعین ذی وقار، نیک بندوں کا تذکرہ کرنا یہ قرآن کے خلاف نہیں، رب نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، سیدہ مریم کا تذکرہ، اصحاب کہف کا تذکرہ، وہ نبی نہیں تھے، وہ خدا کے نیک بندے تھے۔ اگر اس وقت کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ قرآن کہتا ہے تو پھر مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر کرنے کا اجر کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ اصحاب کہف کا نہیں، ان کے کتے کا بھی تذکرہ رب نے کیا کہ دیکھو یہ وہ کتا، اس کے بیٹھنے کا طریقہ قرآن نے بتا دیا کہ کس طرح اپنی ٹانگیں پھیلا کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے جن کے کتوں کا تذکرہ قرآن کر دے، اس امت کے ولیوں کا تذکرہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے خدا کے بندوں کے تذکرہ کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، سیدہ مریم، سورہ مریم کی تلاوت کی گئی، نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں جو کیفیت رقت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں بھائی بتاؤ۔ جب سارے سامنے آ گئے تو ابو سفیان بھی کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا رشتے میں تو میں ہی قریبی ہوں۔ اس نے کہا اچھا، مجھے پھر دوسرا سوال یہ تھا، پیغام کیا دیتے ہیں؟ اس نے کہا پیغام یہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لات، عزا، منات، ہبل، یہ بت، یہ سورج، یہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھو جی، ہم ان دیکھے خدا کی عبادت کیسے کریں؟ یہ تو کعبے کے اندر ہمارے معاذ اللہ خدا پڑے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں، روز ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس خدا کی عبادت کرو جس کو تم نے دیکھا نہیں ہے، تم صرف اس کو مانو۔ تو ہم کیسے مان لیں؟ تیسرا سوال نجاشی کا یہ تھا، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ کیا اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہے؟ کیا زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ہو معاملات میں، سودے بازی میں، تجارت میں، اپنی جو ہے نجی زندگی میں، دوستوں کے ساتھ؟ تو ابو سفیان کھڑے کھڑے، اب ایک یہ تھا کہ میں جھوٹ بول دوں کہ معاذ اللہ ہاں بولا ہے، پھر لیکن ان کے لیے بھی یہ باعث شرمندگی تھا، کفر تھا، مگر اس وقت بھی جھوٹ بولنے سے بچے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم نے ان کا بچپن بھی دیکھا ہے، ہم نے ان کا لڑکپن بھی دیکھا ہے، ہم نے ان کی جوانی بھی دیکھی ہے، 40 سال تک ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں، وہ اسی مکے میں پیدا ہوئے، اسی سرزمین پہ وہ چلتے رہے، ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے، کھیلتے رہے، اٹھتے رہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرتے رہے، لیکن ہم نے آج تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان تم کہہ دیتے۔ تو ابو سفیان کو یہ ڈر تھا اگر میں نے یہاں پہ جھوٹ بولا، جو میرے ساتھ پورا وفد آیا ہے، وہ جب واپس جائیں گے تو عرب میں جا کے، مکے میں جا کے کہیں گے کہ ابو سفیان جھوٹا ہے، میری بات سے یقین اٹھ جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے، کافر ہونا الگ بات، مگر اپنی عزت کہ لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، انہیں مصطفیٰ کا سچ جو ہے وہ زبان سے نکل گیا کہ وہ سچے ہیں، وہ صادق ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے ہم اپنے معاملات میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے رشتے ناتوں میں، ہم کاروبار میں۔ اب تو جھوٹ جو ہے وہ اتنا ہو چکا کہ ہمیں سچ کا یقین نہیں ہوتا، ہر شخص جھوٹ بول بول کے، یہ لعنت والا کام ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رب جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، رب تو سچوں کو پسند کرتا ہے۔ رب تو جو ہے وہ سچائی کو، رب سچائی کو پسند کرتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے نبی کے غلاموں تم بھی سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو اس لیے قرآن نے کہا، فرمایا یاد رکھنا یہ جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تمہیں حکم یہ ہے جب سچ آ جائے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب سچ آ جائے تو پھر سچ کا انکار نہ کرنا۔ مکے کے والوں کہا جاتا جی خدا کو مانو، وہ کہتے جی ساڈے ابا اجداد نے آج تک نہیں منیا، ہم کیسے مان لیں؟ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں کیوں نہ بولوں، وہ رشوت لیتا ہے تو میں کیوں نہ لوں، وہ حرام کھاتا ہے تو میں کیوں نہ کھاؤں، اس نے یہ کام، یہ جسٹیفیکیشن
اورینٹیشن نہیں ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کرتا ہے لہٰذا مجھے حق ہے کرنے کا، نہیں، یہی تو مکے کے کافروں کا طریقہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ جو ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا ان لات عزا منات ہبل کے سامنے جھکتے رہے تو ہم کیوں نہ ان کی عبادت کریں؟ مگر نہیں، جب سچ کا پتہ چل جائے تو جھوٹ کا دفاع نہ کرو، سچ کے لیے ہمیشہ کھڑے ہو جاؤ۔ سچے آدمی کو میرا اللہ عزت دیتا ہے۔ ہمیں یہ طریقہ اور وتیرہ چھوڑنا ہوگا۔ جھوٹ کا پتہ آج بھی یہ سیاستدانوں سے بولتے ہیں انہیں کھاتا ہے مال تو میں کیوں نہ کھاؤں، یہ کیا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں یہ نہیں کہ کون کیا کرتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے، ہمارا نبی ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ دنیا کے کسی شخص کے لیے نہیں ہے، کون کیا کرتا ہے جھوٹ بولے جو مرضی کرے، مگر ہمارے لیے پیغام یہ ہے ہم اپنے سچے رب کے حکم کو مانیں، اپنے سچے نبی کی بات کو مانیں، سچے نبی کی بات کو مانے۔ ہمیں اللہ نے سچائی کا حکم دیا، سچ بولنے کا پیغام دیا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سب سچ تمہارے پاس آ جائے، حق تمہارے پاس آ جائے تو حق کا انکار نہ کرنا۔ میرے کریم آقا نبی دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ سارے اہل عرب کو اکٹھا فرمایا، اکٹھا کر کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اہل عرب کیا تم مجھے جانتے ہو؟ فرمایا مینوں جانتے ہو؟ سارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا جگ جان گئے، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں یہ ہیں، وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب ہر شخص خود جا کے دیکھے کہ میں کیا ہوں اور میرے محلے والے کیسے ہیں۔ جے گل گل تے جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ لو کہ میں مومن نہیں پکا۔ یہ منافقوں کی علامت نبی نے فرمائی کہ وہ جھوٹ بولے جب بات کرے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ جب ایک بات کہہ دی کہ میں یہ کام فلاں تاریخ تک کروں گا یا میں تمہیں دے دوں گا، اب اس میں اگر کمی بیشی ہے تو یہ منافقوں کا کام ہے۔ پہلے سوچ کے بولو، وعدہ کرو ہی نہ، لیکن جب وعدہ کیا تو پھر وعدہ نبھانا پڑے گا، وعدے کو وفا کرنا پڑے گا۔ منافق وعدہ وفا نہیں کرتا، مومن ہمیشہ وعدے کو وفا کرتا۔ منافق بات کرے تو جھوٹ بولے، مومن جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ تیسرا فرمایا جب امانت رکھی جائے تو مومن خیانت نہیں کرتا۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ یہاں پہ کسی نے جو بھی مال رکھا، پیسے رکھے، وہ جو ہیرا پھیری کر دی، خیانت کر دی، قسمیں جھوٹیاں چوک دیتی ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرے یار، کب تک یہ زندگی اس طرح گزرے گی؟ سچائی، بلکہ ایک واقعہ جو بخاری شریف میں آتا ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ وہ 3 بندے تھے جو سفر کر رہے تھے اور ان کا جو تھا وہ ایک موسم جو ہے وہ ناساز ہوا، خراب ہوا، اور وہ پھر ایک غار میں پناہ لے لی۔ ایک پتھر گرا جس نے غار کا منہ دہانا بند کر دیا تھا۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا، 3 شخص تھے، ایک وہ تھا جس نے اپنی بات بنائی، پتھر سرکتا رہا، ایک وہ تھا جس نے سچ بولا، جس نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ میں تفصیل سے دوبارہ سنا دوں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ ہو۔ وہ جب سفر کر رہے تھے، موسم خراب ہوا تو وہ ایک غار میں چلے گئے موسم کی شدت سے بچنے کے لیے۔ اچانک ہوا آئی اور ایک بہت بڑا پتھر نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب کوئی رستہ نہیں تھا، تینوں نے مل کر زور لگایا مگر پتھر اپنی جگہ پہ سرکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنا بھاری برکم وزنی پتھر تھا۔ تو جب وہ زور لگاتے رہے، بے بس ہو گئے، تو پھر سہارا ان کا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی بچ گیا۔ تینوں نے فیصلہ کیا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا انج کرنے ہیں کہ تینوں اپنی اپنی کو نیکی یاد کی کرو، میرا اللہ مہربان ہو جائے گا۔ تو ایک شخص بولا،
اس نے اپنے والدین کی خدمت دی، عرض کی تھی اے میرے رب العالمین مولا تو جان میں ساری زندگی ہونا چرے آپ کھانا نہیں سا کھاندا جنہ چر اپنے والدین نو کھلا نہیں سا لیندا، تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اپنی ماں باپ کو کھلا نہیں لیتا تھا۔ عرض کرتا مولا ایک رات کی ہویا میں بکریاں دا دودھ لے کے آیا تو میری ماں سو گئی تے ساری رات میں ماں دے سرانے بیٹھا رہا کہ ماں اٹھے گی تو میں دودھ پینا ورنہ میں دودھ نہیں پیا۔ یا اللہ جے تیری بارگاہ چ اپنی ماں دی خدمت قبول ہے تو میرے تے رحم کر دے۔ جدو اس بندے نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا اے میرے رب العالمین اگر تیری بارگاہ چ اس ماں دی خدمت اے ماں دی محبت قبول ہے میرے اللہ میرے تے رحم فرما دے۔ انہیں عرض کیتا تے پتھر سرک گیا، پتھر سرک گیا۔ دوجا بولیا انہیں آکھا میرے رب العالمین میں نے اپنی جیڑی میری ایک رشتہ دار عورت بڑی خوبصورت بڑی جوان میں اودے تے جڑا بدنیت ہو گیا انہوں جڑا میں بڑی کوشش کی تھی میں دے نال غلط کاری کرا مگر موقع نہ ملیا۔ آخر ایک وقت کہتا آیا جدو انہاں دے گھر جڑا بھوک پہ گئی کوئی جڑا انہاں دے گھر نہ کھانا نہ پینا کوئی شے بھی موجود نہیں۔ یہ میرے رب العالمین جدو اس عالم دے اندر بے بسی لاچارگی دے اندر اور میرے کول آ گئی کہ میں نے کچھ مال مل جائے گا میں انہیں اس گل تے تیار کیتا ٹھیک ہے میں تینوں کھانا دیواں گا گندم دیواں گا تینوں جڑا مال ملے گا مگر تینوں میرے نال رات گزارنی پوے گی میرے نال بدکاری کرنی پوے گی۔ انہیں میرے بڑیاں منتاں کیتیاں مگر میں آکھیا نہیں میں وعدہ لینا ہے۔ جدوں بھوک نے انہوں بے حال کر دیتا اس گل تے تیار ہو گئی۔ جس وقت جڑا وعدے دا وقت آیا میں اودے قریب گیا اے میرے رب العالمین میں تیری ذات کو ڈردے انہوں آزاد کر دیتا۔ یا اللہ جدو میں نے تے قابو مل گیا تے مولا میں تیرے کو ڈردیاں تیرے عذاب کو ڈردیاں میرے رب میں انہوں چھوڑ دیتا میں جرم نہ کیتا۔ جدو رب دی مولا اگر تیری بارگاہ چے قبول ہے تو میں معاف فرما دے۔ انہیں دعا کی تھی تے پتھر سرک گیا۔ ایوے نیکی دا فائدہ کئی عذاب ٹل جاندے بندہ نیک عمل کرتا ہو۔ اسی نیکی سمجھ گیا ہم نے بس نیکی پتنے دا اجر ملتا ہی نہیں، نیکی کرنے سے بہت ساری مصیبتیں رب ٹال دیتا ہے۔ تیسرے نے آکھا میرے مولا تو جاننے ایک بندہ میرے کو مزدور آیا اس مزدور نے مزدوری کی تھی لیکن اپنی مزدوری لین تو بغیر چلا گیا۔ او دی مزدوری جڑیاں بکریاں آندیاں سن او دیاں میں بکریاں لئیاں انہاں نے میں چرایا ریوڑ بہت بڑا ریوڑ بن گیا کئی سینکڑے ہزاراں بکریاں کئی سالاں بعد وہ بندہ میرے کول آ گیا آ کے کہندے بھی میری مزدوری کڈ فلاں وقت میں تیرے کو چھڈ کے ٹر گیا سا تو جدوں میں ویکھیا اے وہی بندہ ہے اے میرے مولا میں اس سارا مال جڑا سی جڑا او دے پیسے نال کمایا سی میں اس سارے دا سارا مال انہاں کہ سارا تیرا لے جا۔ اس نے مذاق سمجھا انہاں کیا مذاق کرنے میرا تو مال ہی تھوڑا سی ایک دو چار دن کی مزدوری تو میں سینکڑے ہزاراں بکریاں دینا پیا یہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ انہیں آخیا نہیں یہ تیرا ہے کیونکہ جو مزدوری تم چھوڑ کے گئے تھے وہ مزدوری جو پیسے تھے میں اس کی بکریاں لے کے چراتا رہا یہ سارے کا سارا مال تیری اس مزدوری سے اللہ نے اس میں نفع دے دیا۔ وہ ساری بکریاں میں نے چاہتا تو میں رکھ لیتا مگر میں نے بددیانتی نہیں کی میں نے خیانت نہیں کی میں نے اس کے مال کو اسی طرح اس کی طرف لوٹا دیا۔ اے میرے مولا اگر تیری بارگاہ میں یہ میری امانت اور میری دیانت قبول ہے تو مجھ پہ رحم فرما۔ اس کے یہ دعا مانگنی تھی کہ پتھر ایسے الٹا ہوا زمین پہ گر گیا جیسے وہ پتھر تھا ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے امانت پہ امین بننے کا نفع نیکی کرنے کا نفع گناہ سے بچنے کا نفع بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں نیکی کی ہر وقت استقامت عطا فرمائے۔ تو سامعین عزیز وقار اے بے جڑا سچ بولے امانت چ خیانت نہ کرے وہ مومن دی نشانی ہے وے جدوں بولدا ہے سچ بولدا ہے جدوں وعدہ کرے تے وعدے دا پکا ہوندا ہے جدوں امانت ملے تے امانت چ خیانت نہیں کردا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جڑا کوہ صفا دے اوتے سارے اپنے اہل عرب نو اکٹھا فرمایا مینوں جان دیو انہاں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھانوں بھی جاننے ہاں اسی تواڈے خاندان نو بھی جاننے ہاں تواڈی ماں تواڈا باپ تواڈی نسل نو جاننے ہاں تسی آپ بھی سچے تواڈی ماں بھی سچی تواڈا نسب بھی سچا تواڈا کردار بھی سچا۔
نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی جاننے تسی آپ بھی سچے اسی ہر وقت ہر لمحے ہر ویلے تانوں ویندے رہیا تسی بھی سچے تہاڈا کردار بھی سچا تہاڈا جڑا ہر باہر جڑا لمحہ سچا ہے اج تک تہاڈی زبان چوں کدی جھوٹ نہیں نکلیا تو سامنے دی وقار جدوں سارے اکٹھے ہو گئے ہن یاد رکھیا جے میرے نبی دی نبوت دا پہلا معجزہ میرے نبی دا صادق ہونا ہے پہلا معجزہ میرے نبی دا صادق ہونا کسے شک نہیں کیتا کسے نہیں آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد رکھنا اس منبر کا تقاضا یہ ہے اس جو قوم کی قیادت کرتا ہے جو قوم کا رہنما ہے چاہے وہ اپنے والدین کے لیے ہی کیوں نہ اپنے بچوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اگر استاد ہے تو اس کو اپنے شاگردوں کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تو جے استاد ہی جھوٹ بولے تو شاگردوں کے بولنے گرو جی دے ٹپنے چیلے جان شراب اگر اس استاد سچا ہوگا اس کے شاگرد سچے ہوں گے ماں باپ سچے ہوں گے ان کی اولاد سچی ہوگی اگر امام سچا ہوگا مقتدی سچے ہوں گے واعظ سچا ہوگا تو اس کے سماعت کرنے والے لوگ سچے ہیں لیکن اتنے بدقسمتی ہر شخص جھوٹ دی دنیا چ رہ رہے ہیں جھوٹ نو آرٹ سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑا واجبہ کیسے ہو انج گل کر دیا اگلے گلاں پھسا لینا ہے یہ سب کے سب سیاستدان ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں وہ بات ثابت کرتے ہیں جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہے اسمبلی میں جھوٹ اسکولوں میں جھوٹ مسجدوں میں جھوٹ آستانوں پہ جھوٹ درباروں میں جھوٹ دکانوں پہ جھوٹ کہاں اس وقت جھوٹ نہیں ہے ہر طرف جھوٹ کی دنیا بن چکی ہے لیکن میرے نبی اللہ بھی سچا نبی بھی سچے قرآن بھی سچا میرے مصطفیٰ کا دین بھی سچا خبردار آج اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے نا بڑے لوگ آتے ہیں وہ جی یورپ کتنے ترقی کر گیا جی وہ دیکھو کافر ہو کے ترقی کر گیا وہ کافر ضرور ہے مگر وہ اپنے معاملات میں جھوٹے نہیں ہیں ہاں وہ اپنے معاملات میں جھوٹے نہیں ہیں وہ عقیدے میں جھوٹے ہیں انہوں نے مبالغہ کیا ایگزیجریٹ کیا لیکن وہ کاروبار میں جھوٹے نہیں ہیں میں ذاتی طور پہ ایک شخص کو جانتا ہوں مجھے وہ ملا انہوں نے کہا شاہ جی میں مانچسٹر ایک یہودی دے نال میں ادھر کو کاروباری سلسلے سے کو مال خریدیا کتنے لاکھ پاؤنڈ کا وہ سودا تھا جب میں نے اس کے ساتھ طے کیا بھی پیسے ٹرانسفر نہیں کیے تھے فون پہ ہماری ڈیل ہوئی میں نے وہ سودا طے کیا اگلے دن اس کی قیمت بڑھ گئی کئی ہزار پاؤنڈ جو تھے وہ مجھے زیادہ دینے تھے جب مال لوڈ ہوا مال میرے پاس آنا تھا لندن میں کہتے شاہ جی جب میں نے دیکھا تو ریٹ وہی تھا جب بات ہوئی تھی میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا جناب تسی کی تو بھولتے نہیں گئے کیونکہ جدو مال لوڈ ہویا جدو میں پیسے دیتے نہیں تو اس وقت قیمت ایسی انہوں نے کہا نہیں جب تیری میری بات ہوئی تھی نا میں تجھے سودا بیچ دوں گا تب تک ریٹ یہی تھا جو میں نے لگایا اب اس نے ہزاروں پاؤنڈ کا نقصان اٹھایا لیکن اس نے زبان نہیں بدلی یہ وجہ ہے کہندے شاہ جی انہوں ہزاراں پاؤنڈاں دا نقصان ہویا مگر جدو مینوں فائدہ ہویا نا ہزاراں پاؤنڈاں دا کہندے شاہ جی میں پھر لکھاں پاؤنڈاں دا انہوں نفع بھی دیتا جو بھی میرے پاس آتا جی یہ چیز ہے میں کہتا ہوں اس کے پاس چلے جا وہ تمہارے ساتھ غلط نہیں بولے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم چاول جب بھیجتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پتھر ڈال دیتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کون کاروبار کرے گا جب ہماری بات جھوٹ ہوگی ہم پہ کون اعتماد کرے گا قوموں کا اعتماد سچائی سے ہوتا ہے جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی اعتماد نہیں کرتا وہ کہنے پنجابی شالا کو بندہ نگلا بھی نہ ہوگے نگلے بندے دی بھی کوئی زندگی بات جب کریں تو پوری تول کے کریں کہ ہم بات کریں تو اس بات پہ پہرا دیا کریں یہ دنیا کا نفع نقصان بظاہر اگر چند 100,000 کا نقصان ہوتا ہے نا تو اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کے نفع عطا فرما دیتا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبی سے نکاح فرمایا اپنے جب غلام کو بھیجا کہ دیکھو یہ مصطفیٰ علیہ السلام کاروبار کیسے کرتے ہیں اس نے جب آ کے پھر تفصیل بتائی کہ اے سیدہ یہ جو محمد ہے نا یہ جب بات کرتے تھے تو کاروبار میں ہمیشہ سچ بولتے تھے کاروبار میں بھی سچائی تھی نفع میرا رب دیتا ہے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے پیسے نہ کمایا کریں تو صاحب مین زیور کر
وہ جڑے کافر جے بے ایمان نے انہوں نے بھی آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی سچے، اسی آج تک کوئی جھوٹ نہیں ویکھیا، صادق بھی ہو امین بھی ہو وعدے دے بھی پکے ہو۔ کتنا بدقسمت ہوئے جڑا کلمہ نبی دا پڑھے تے نبی دے الزام لگاوے۔ ان مکافروں سے وہ کافر بہتر تھے کیونکہ وہ جھوٹے نہیں تھے، یہ کافر وہ ہیں جو معاذ اللہ نبی کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو سامعین زی وقار وہ کافر و منافق جڑا میرے نبی دے متعلق بھی جھوٹ بولے، اللہ دے متعلق جھوٹ بولے، محبوباں اتے نکتا چینی محبوباں اتے نکتا چینی وہ جیڑا کرنے تو باز نہیں آندا اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتا ہوندا تے اے دسیا کسے عشق دے مفیدی وہ مڑ مڑی اے فرما ہوندا اے آزم جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں آندا۔ وہ کافر تے ضرور سن مگر انہاں نوں میرا نبی بے عیب نظر آیا۔ وہ کافر تے مشرک ضرور سن مگر کوہ صفا دے سامنے کھڑیاں ہو کے انہاں میرے نبی نوں معاذ اللہ جھوٹا نہیں آکھیا، معاذ اللہ کذاب نہیں آکھیا۔ انہاں نے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آپ بھی سچے، تہاڈی ذات بھی سچی، تہاڈی بات بھی سچی، تسی صادق و امین ہو۔ کیسا بدبخت ہے جڑا میرے نبی نو معاذ اللہ میرے نبی دی بات دا انکار کرے، میرے نبی دی ذات دا انکار کرے، میرے نبی دے احکامات دا انکار کرے۔ اے اصل منافق اے جانی اس نو، سارے مل کے میرے نال آکھو اصل منافق، آواز بلند اچھی میرے نال آکھو اصل منافق۔ جڑا مومن اللہ سانو سچ بولن تے سچیاں رہن دی توفیق دے وے، مل کے آواز بلند اس دعا دے نال اے میرے رب العالمین اسی بولیے تے سچ بولیے، اسی رہیے تے سچے رہیے، اسی جائیے تے سچے جائیے، اسی ساڈے یار بھی سچے ہوئے، ساڈا خاندان بھی سچا ہوئے۔ یا اللہ ہر جھوٹ کو سانو بنا عطا فرما۔ اچھی میرے نال آکھو اصل منافق، اصل منافق اے جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتا ہوندا اے دسیا کسے عشق دے مفیدی، اچھی آکھو اے دسیا نہیں حالے بھی فضا نہیں گونجی جڑا میرے نبی دا غلام ہے اپنی پوری ہمت دے زور نہ لاکھے اے دسیا کسے عشق دے مفیدی۔ اے کون ہے جڑا عشق دا فتوہ پیا دیندا ہے، جڑا محبت دا فتوہ دے رہا ہے، جڑا سچائی دا پیغام دیندا ہے پیا۔ جدوں میرے کریم آقا میرے رحیم آقا اے سفر لامکان تو واپس آئے، جدوں زمین وال میرے نبی تشریف لے آئے، جبریل نو میرے نبی نے فرمایا اے جبریل مینوں اے دس میں جدوں زمین تے جاواں گا، جدوں صبح دا سورج طلوع ہوئے گا، میں کھڑیا ہو کے آکھاں گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا لہ
کون مینوں سچیاں منے گا، کون میری اس گل دی تصدیق کرے گا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی مدینے دیا تاجدارا فکر نہ کر، کوئی منے یا نہ منے مگر تیرا یار صدیق تے منے گا۔ نہ مننے اے سونیا کملی والیا تیرا یار گار، تیرا یار مزار، تیرا بچپن دا بھی ساتھی، تیری جوانی دا بھی ساتھی، ہر جگہ تیرے نال رہن والا ابو بکر صدیق ضرور منے گا۔ میرے نبی تشریف لے آئے، آ کے فرمایا میں علاق نو گیا ہاں، سارے نے انکار کیتا، ابو بکر نے فرمایا سونیا میں مننا میں دسیا کسے عشق دے مفیدی اے دسیا جنہیں میرے نبی دا یار سونا اینا تذکرہ سونا کرو اچھی میرے نالا کھوئے دسیا اوہ مڑ مڑیے فرما آوے اوہ آزم جتھے اوہ دل لگ جاوے اوہ آزم زور نہ لاکھوئے جدا دل لگا ہویا ہے مدینے دیاں گلیاں جدا دل طواف کردہ ہے پیا گنبد خضرا دے سامنے جدا دل پیش ہویا ہے او میرے نال کھوئے دسیا کسے عشق دے مفیدی تے او مڑ مڑی او مڑ مڑی فرما دل لگ جاوے دل تے ہاتھ رکھو نالے دعا کریے یا اللہ میرا دل بھی سچا کر دے، میری زبان بھی سچی کر دے، میرا کردار بھی سچا کر دے، مینوں بھی صدیق دا غلام بنا لے۔ اچھی آنکھوئے دسیا کسے عشق دے او مڑ مڑیے فرما ہوندہ تے سچا ہاتھ دل تے رکھیا کو آزم جتھے دل لگ جاوے آزم جتھے جتھے دل لگ قرآن آندہ پیا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ جدو سچ آ جاوے پھر انکار نہ کرے آجے، جدو حق آ جاوے جدو ہر چیز تواڈے سامنے ہوئے پھر سچ دا انکار نہیں، پھر حق دا انکار نہیں، جڑا حق دا انکار کرے قرآن آندہ پیا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ فرمایا پھر وہ کافر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سونے نبی دا انکار، اور یاد رکھنا کوئی بندہ کسے بندے نو چٹھلائے نا سچے نو تے گناہ ہے، لیکن جب نبی کی بات اور نبی کی ذات کو جھٹلائے تو گناہ نہیں، یہ کفر ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا الیس فی جہنم
وہ اس جہنم میں رہیں گے. یہ انہوں کا ٹھکانہ ہے. کن کا؟ جو میرے نبی کی بات کا اور ذات کا انکار کرتے ہیں. علی مرتبہ سامعین میرے نبی نے کو فرمایا من دیو. انہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی سچے, تہاڈا کردار بھی سچا. یار سبحان اللہ تو کہہ دیا کرو. میرے نبی بھی سچے, نبی دا کردار بھی, نبی دا بچپن بھی سچا, نبی دی جوانی بھی سچی, نبی دی نبوت بھی سچی, نبی دا پیغام بھی سچا, نبی دی ماں بھی سچی, نبی دا یار بھی سچا. نبی دے در کوئی سچائی دا فیض ہے. انہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی صادق بھی ہو, امین بھی ہو, اسی تانوں سچیاں مننے, امانتدار مننے, وعدہ خلافی نہیں کرتے. جدو انی گل ہوئی نا پھر میرے نبی نے فرمایا کہ پھر مینوں جو سچیاں من دو پھر میں گواہی دینا, پھر میں کہتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. اب یہاں جو میں درس دیا کرتا ہوں, سبق دیا کرتا ہوں, پیغام دیا کرتا ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیں ہم سچے ہوں گے تو ہمارے بچے سچے ہوں گے. تو جڑا پیو ہی جھوٹا ہوگا وہ دی بچے کیویں سچے ہو سکتے؟ جھوٹ بولنا قابل لعنت اور قابل ملامت ہے. ہن تے ہر جگہ پہ, ہر وقت, ہر مقام دے اوپر اللہ معاف. اب تو جھوٹ سمجھے ہی نہیں جاتا. حالت یہ بن گئی. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. بچت اس قوم دی تائیں, عزت اور وقار تائیں, ترقی دے واسطے اس سچ نو معمولی نہ سمجھو. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک بندہ آ گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں بالکل تہاڈا کلمہ پڑھنا, اسلام قبول کرنا, مگر میں بہت سارے جرم کرنا. میں شراب بھی پینا, میں بدکاری بھی کرنا, میں جوا بھی کھیلنا, میرے فلاں برائی بھی, میرے فلاں برائی بھی, میں جھوٹ بھی بولنا, لیکن میں سارے چھڈ نہیں سکتا. دل کرتا ہے کلمہ پڑھا, کی کرا؟ ایک برائی چھڑا لو جیڑی مرضی چے. جدو نینی گل کیتی نا تو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جے تو سارے کام کرنا ہے, جھوٹ بھی بولنا ہے. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ فرمایا, پھر صرف جھوٹ چھڈ دے. وہ بندہ تو سوچ ہی پی گیا ہونے نے, باقی تو موجود ہی ہو گئی کہ جو مرضی کرو صرف جھوٹ ہی چھڑنا ہے, تو گل ہی کو نہیں. اس نے یہ وعدہ کیا میرے نبی کے ساتھ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب جب وہ جرم کے لیے نکلا تو خیال آیا کہ میں اتوں بعد جانا تو پھر لجپال دے کول نبی پاک دی بارگاہ جانا, کیونکہ نبی دا صحابی جو ہوندا سی نا وہ درے مصطفیٰ تو دور رہ نہیں سی سکتے. دل تے کردا سی ہر ویلے, ہر لمحہ جی حالے اساں نبی نو ویکھیا نہیں, نبی دا تذکرہ سنے. واللیل زلفاں ما زاغ البصر دا کاجل, ہا میم دے کنڈل, علم نشرہ دا سینہ, ید اللہ دے ہاتھ, یاسین دے سیرے, ہا میم دے کنڈل, پیشانی دی چمک, دنداں دی دمک. حالے تے اساں سنیا ہے, ویکھیا نہیں. تے ذرا تصور کرو نا, جنہ سنیا ہے انہاں دا دل کردا ہے سن دے ہی جائیے, انہاں دا دل کردا ہے سن دے ہی جائیے. تے انہاں دا تصور کرو نا جنہ نبی نو سنیا نہیں, جنہ نبی نو ویکھیا ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. جنہ نبی نو ویکھیا ہے. اللہ حضرت تاجدار بریلی امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ آپ فرماندے نے میں کی تعریف کراں لجپال نبی دی. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, سرتاب قدم سلطان زمن پھول, سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول, زکن پھول بدن پھول.
میرا نبی پھول ہے. لب پھول، ہونٹ بھی پھول، دہن پورا، منہ ہی پھول. لب پھول، دہن، زکن کہتے ہیں تھوڑی کو، چین کو. لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. لب پھول، مل کے کہیں لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. لب پھول، دہن سرداب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول، دہن پھول، زبن پھول، بدن پھول. لب پھول، دہن پھول، زبن پھول. اور واللہ جو مل جائے، کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. مجھے کبھی نبی کے جسم اطہر کا پسینہ مل جائے نا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مل کے کہیں مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. لب پھول، دہن پھول، زکن پھول. لب پھول، دہن پھول، زکن. اور دندان و لبو زلیف رخ شاہ کے فدائی. نبی کے دندان مبارک، نبی کی زلف مبارک، دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی. ارے ہوا کے چلنے سے جو بال ہے نا وہ چہرے پہ آتے ہیں، لوگ اس کو ہٹاتے ہیں. اللہ حضرت فرماتے ہیں ارے میرے مصطفیٰ کی زلفے باللیل اس لیے لچک لچک کے چہرہ بددعا پہ آتی ہے کہ جیسے مصطفیٰ کے روح کی فدائی بن گئی ہے. لوگ کی کہتے ہیں لٹ الجی سلجھا جا، انہوں کی پتہ ہوئے نبی پاک دے واللیل زلفاں جڑے بال مبارک نے نا وہ اس طرح جڑے چلتے نے جی میں لگتا ہے مصطفیٰ دے چہرے تو فدا ہو رہا ہے. دندان و لبا زلیف رخ شاہ کے فدائی. ہے در عدن لال یمن مشک ختم ہے. در عدن لال یمن مشک ختم پھول ہے. در عدن لال یمن، در کہتے ہیں موتی کو، عدن جنت کا نام ہے. اور یمن کے لال جو بڑے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی دے داند نے جویں جنت دے موتی نے، نبی دے لب نے جویں سرخ ہوندے نا لال، انج دے مصطفیٰ دے ہونٹ نے. تو غالب نے کیا سی نا کہ پنکھڑی اس کے ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی گلاب کی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پنکھڑی اس گلاب کی ہے کہ یہ جو ایک جو ہے وہ پیٹل، ایک جو پتی ہے یہ محبوب کے روح جو ہے لب کی طرح ہے. اللہ حضرت نے کیا نہیں گلے عقص کی مصطفیٰ کے جو لب مبارک ہے نا، اللہ حضرت نے کہا کہ جو جنت کے پھولوں میں سے پھول ہے وہ کیا ہے،
جو گلے قدس کی پتیاں، گلے قدس کی پتیاں، تجھے کیا پتا نیرے پھلاں دیاں پتیاں نہیں، گل او بھی اقدس، دندان و لبا زلیف رکے شاہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک خودل پھول، لب پھول دیں پھول بد زبن پھول بدن پھول، لب پھول دیں پھول زکل پھول، اور کیا غاز ملا گرد مدینہ کا جو ہے یاد، کیا غازہ ملا گرد، غازہ کہتے ہیں جو خواتین وہ میک اپ کروں تو پہلا نہیں منہ تے پاؤڈر لاندیاں، انہوں کہندے نے غازہ فارسی کہندے نے بیبیاں تے منہ سجان تے میک اپ لاندیاں نے پاؤڈر، تے مومن دا چہرہ پتہ کیویں سجدا، کیا غازہ ملا گرد مدینہ، اوے ایسا مدینے دی مٹی نو اپنے چہرے تے غازہ بنا کے لا گیا، فرمانے جڑا بیبیاں والا نہیں، مومن دا اے ویکھو مدینے دی مٹی اودے چہرے تے پھبدی، کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج، جدو غازہ لگ جاوے مدینے دی مٹی لگ جاوے پھر حال کیوں ہے، کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج، نکھرے ہوئے چوبن پہ قیامت کی پھبل پھول، نکھرے ہوئے جوبن پہ، ایک جوبن ہوئے تو جوبن بھی نکھر گیا ہوئے، قیامت کی پھبل، آندے نے تو تے آج تیرا حسن تے قیامتاں پہ اٹھاند ہے، میرے آل حضرت فرماندے نے اے لوکاں دا حسن قیامت ٹاندا ہے، نبی دے شہر دی مٹی لا لو قیامت تو یہ وہاں کم لگ گیا، کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج، نکھرے نکھرے ہوئے چوبن پہ قیامت کی پھبل پھول، لب پھول دہن پھول زدن پھول بدن پھول، میں صرف آخری مقطع پڑھ دینا فرمان دینے پہ، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اے سارا چمن ہی کرم والا ہے، جتوں کرم دیئے چھٹے نہیں دریا کرم دے چل دے نے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، جب حسن تو ان کا جلوہ نما، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، تو سامنے اگر حسن مصطفیٰ دیاں گلاں کریے نا کہ رب دی عزت دی قسم اور تقریراں دی لوڑ ہی نہیں پیندی، وہ جلوہ مصطفیٰ تے جنہ سامنے بیٹھ کے ویکھ لیا، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کرانگا غار وچ جنہیں سامنے بٹھا کے ویکھ لے، تو
تو سامعین جی وقار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جو میرا محبوب نہیں دیتا ہوں جی تقریر ٹورن لگ پوا تو پھر جمعہ لے جانے جو شیرہ پیچھے تقریر ٹور پوے نا تو پھر یا تو پھر آخو اثر دی نماز تو جمعہ کٹھا ہی پڑھ لیں گے نہیں اگلے جمعے اس نے مصطفیٰ تے صدیق دی نظر تے گل ہونی انشاءاللہ تو سامعین جی ہے توجہ میرے فرمایا جان دے ہو انہاں کیا سونے جاننے ٹائم ہی نہ لنگ جائے بس آخری گل کرنا تو حاضرین سی وقا انہاں کیا محمد صادق بھی امین بھی سچے بھی تو جدو پھر میرے نبی نے فرمایا نا پھر میں صادق و امین گواہی دینا میرے نبی نے فرمایا میں پھر گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میرے نبی نے فرمایا میں گواہی دینا پھر اللہ ایک کوئی دے او دا کوئی شریک نہیں تو میں او دا رسول بن کے آیا انہوں نے کہا بھی سچیاں تے مان بیٹھے ہیں پر آ کیویں منی انہوں نے نبی کی ذات کو سچا مانا نبی کی بات کو سچا مانا مگر کہا کہ ہم یہ نہیں آکھیا معاذ اللہ تسی جھوٹ بول دے انہوں نے کہنے ہے سچے پر اساں مننا نہیں گل سمجھے انہوں نے آج تک بھی کفار کی کوئی ایسی ایک بھی نہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات نہیں ملی کہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مانا تھا مگر معاذ اللہ آپ کی یہ بات جھوٹی ہے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا گل سچی ہے پر ایسا مننی کیوں وجہ جو گل جو سچی مننی کیوں نہیں کیونکہ اصل جڑا ہوندے نا ٹکر اے پیٹ اصل چ اے بندے نو مروا دیندا بندہ سارے کام دے واسطے کرتا ہے کفر تک بندہ روٹی تے روپیے پیچھے ٹر جاتا ہے حق کو چھوڑتا ہے آج بھی کفار یہی کر رہے ہیں وہ آندے نے ختم نبوت کا قانون ناموس رسالت کا قانون یہ اسلامی قوانین ختم کر دو ساڈے کو ڈالر لو ساڈے بھی کئی انہوں نے چمچیاں نے ٹھیک ہے تسی پیسے دیو ایمان دل لو مگر نبی کے غلام دنیا کو ٹھکرا سکتے ہیں مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کیا ہے نہ کر سکتے آج بھی وہی کھیل جاری ہے انہوں نے مسئلہ ہے اسی وہ کہتے ہیں محمد صاحب اگر ہم مان لیں تو جڑے ساڈے چڑھاوے پہ چڑھتے ہیں لات عزا منات ابلتے یہ جڑے سانو پیسے ملتے ہیں دولت ملتی ہے پیسہ ملتا ہے اس کا ہم کیا کریں ہم کیسے پھر ہم سردار ہیں اور آپ کا پیغام یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز چودھری کمی سردار سب برابر عزت اس کی ہے جو خدا کا بندہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہوگا انہاں کیا اسی تے پوری دنیا دے سردار ساڈیاں سرداریاں میرے نبی نے فرمایا کی آندے ہو پیا جیڑا میری غلامی کرے سردار وہی ہوندا ہے انہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں مننے ضرور نہ تسی سچے ہو تہاڈیاں گلاں بھی سچیاں تہاڈا کردار بھی سچا تہاڈا نسب حسب بھی سچا ہے مگر اسی منن واسطے تیار نہیں کیونکہ ساڈی سرداری ساڈا مال ساڈی دولت یہ پیسہ جڑا ساڈا بند ہو جاوے گا مگر انہاں نوں پتہ نہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رزق میرا رب دیندا ہے آج کے حکمرانوں کے لیے بھی عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے بھی پیغام یہ ہے اپنے مال دنیا کی دولت دنیا کے پاؤں دنیا کے مال کے لیے اپنا ایمان نہ بیچنا کیونکہ رزق بھی رب دیتا ہے حکومت بھی رب دیتا ہے یہ تمہارے لیے امتحان ہے اس امتحان کو یاد رکھو تم اپنا ایمان نہ بیچنا سب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سچا مانتے ہیں مگر ہمارا کاروبار ہمارے یہ لات عزا منات ہبل کے چڑھاوے ہمارے یہ میلے ہماری یہ عیاشیاں ہماری آزادانہ زندگی کا کیا بنے گا ہم تو سردار ہیں انسانیت کے میرے نبی نے فرمایا نہ وہ سرداری اسی کی ہوگی جو خدا کا بندہ ہوگا میرے نبی کا غلام ہوگا سارے مکے نے انکار کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں مانتے یہ نہیں کہا معاذ اللہ تم جھوٹے کہا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سب کا رخ میرے نبی کی طرف تھا ایک مگر کمزور جسم والا مضبوط ایمان والا ارے لمبے قد کا ایک شخص میدان میں آیا کہا او مکے والوں خبردار تم نہ مانو میں ابو بکر صدیق کہتا ہوں میرا خدا بھی سچا میرا نبی بھی سچا مصطفیٰ کی بات بھی سچی فرمایا میں مانتا ہوں کیا کہا
ماننے کے لیے تیار ہوں، تم مانو یا نہ مانو، میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا نبی سچا۔ وہ انہوں نے کہا ابو بکر اگر تم نے حق کو مانا، اگر تم نے نبی کو مانا، پھر تیرے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، رابطہ منقطع، کوئی ایڈ نہیں ملنی، آئی ایم ایف ناراض ہو جائے گا، ورلڈ بینک نے کوئی ڈالر نہیں دینے اگر تم نے حق کو نہ چھوڑا۔ مگر ابو بکر صدیق نے آکھا کیڑی گل کرتے ہو تم مجھے، میرے والد کریم حضور تاجدار حق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جملے، انہوں نے کہا ابو بکر نے آکھا تسا مینوں کی چھڑنا ہے، میں نبی پیچھے ساری کائنات چھڑ دی، نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے نہ پیسہ چاہیے، مینوں صرف فقط آمینہ دا لال چاہیے، مینوں صرف نبی دی ضرورت ہے، کوئی اور نہ کہ ابو بکر پھر اسی تیرے نال جڑا کاروبار بند کر دیاں گے۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، ابو بکر تیرے نال ملنا جلنا بند کر دیاں گے۔ فرمایا مینوں کوئی پرواہ نہیں، ابو بکر پھر یاد رکھ لے پھر اسی تیرے جڑا مال قبضے کر لیں گے۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں۔ ابو بکر جدوں ساریاں دھمکیاں دتیاں پھر انہوں نے کہا ابو بکر اسی تیرے تے حملہ کر دیاں گے، تینوں مار دیاں گے، تیری جان لے لواں گے۔ تاجدار صداقت نے فرمایا اے تساں میری جان کی لینی ہے؟ انہیں جان کلمہ پڑھن تو بعد جان ابو بکر دی نہیں، جان جانے جانا دی ہو گئی ہے۔ اور میں ہن مینوں جان دیاں دھمکیاں نہ دیو، ہن جان میری ہے ہی نہیں، ہن جدوں کلمہ پڑھ لے پھر جان لجپال نبی دی ہے، پھر سونا جانے تو سونے دا حکم جانے۔ یہی پیغام آج ہے، آئی ایم ایف دیاں پابندیاں، ورلڈ بینک دیاں پابندیاں، وہ آندے نہ ہویا تو پھر اسی تہاڈے تے حملہ کر دیاں گے، چاہے مومن تے واقع کرنا تے کر کے ویکھ لو، ایڈی چھیتی تہاڈے کول حملہ بھی نہیں کرن دے، کی سمجھدے ہیں ساڈے کول لسے پہلوان نے یہ 7 لاکھ فوج اساں ٹکر کھان واسطے رکھی ہے، یہ کادے واسطے وے؟ تسی منہ تے کرو جے تانوں کچا نہ کھا چھڑیا۔ ساڈا تے ایک سپاہی جڑا نا، وہ میں اگلے دن بھی ویکھ بڑی وائرل ہے، وہ واگا بارڈر تے اونی پگ جڈا تے سامنے ہندو ہے، انجی نہیں وہ انجی تو بوٹ چکدا ہے نا تے دلی دے مینار تک وہ بوٹ جاندا ہے، تے انہاں دا مقابلہ تساں کرنا ہے تے ہالے ساڈا ایک فوجی جڑا لت چکدا پیا جہدے بوٹ تہاڈے منہ نوں پیا ہوندا ہے، تے جدوں 7 لاکھ بوٹ انج سامنے آئے نا، جنوں پنجابی جانے تانوں لتر ہی بہانا ہے، تے تسی اننے جو کرے بمب چلان دی لوڑ ہی کوئی جی، ایٹم بمب انہاں بنا لو چلے، ایٹم بمب دی لوڑ ہی بڑے، تسی تے ساڈے اونج لتر تھلے مر جانے۔ کی سمجھدے ہو ساڈے کول بندے نہیں ہے؟ تسی ویکھیا صحیح کئی عزیز پٹی تے کئی راشد میناس ہیں لین لگی ہونی ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، مگر مسلمان یاد رکھنا کہ پاکستان میرے رب نے بنایا، نبی دے صدقے بنایا، ختم نہیں ہونا، ختم ہونا ہوتا جنہ اساں کھا کھا کے بہ گئے نا، جوں لگے نے حکمران خان پاکستان نو کھاندے جاندے نے مکدے ہی نہیں پیا۔ وہ تے اچھا میں نے ایک اور گل یاد، وہ کہندے نے جی فلانا کرپٹ ملک کھا گیا، فلانا کرپٹ ملک کھا گیا، میں کہ وہ تے کرپٹ ملک کھا گیا، ساڈا ایماندار بھی ملک ہی کھا گیا، یہ ایمانداری اساں کی کرنی؟ ان بھی تو وہ کام کیتا، کل 120 تو 124 نمبر تے آ گئے، یہ سانو ساتھ کو امین چنگا لبا ہے، حد ہی ہو گئی ہے۔ تو سامی نے جی عرض کرنا پہ انہاں کہا تیری جان لواں گے، فرمایا نہ پھر میں وہی جملے وہی الفاظ دہرا دینا۔ یہ ابو بکر پھر کی کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ الفاظ حضرت والد کریم رحمت اللہ تعالی دا وہ منظر جڑا مدینہ طیبہ دے اندر سید مسکین شاہ صاحب دے نال انہاں نے پڑھیا، انہوں نے ابو بکر کی کرنے پہ آتے ہیں ہر چیز بائیکاٹ کر دیں گے۔ آپ نے آکھیا ہوئے چھول لائی اسا کانے دی خدا مفہوم انج پڑھنے پہ، اے ابو بکر اسی تینوں چھٹ دیاں گے، تیری جان بھی لے لیں گے، خدا ترجمہ انج کرنے پہ چھول لائی اسا کانے دی چھل لائی اسا آواز بلندہ کھو چھل لائی کانے دی چھل لائی اسا۔ اور جڑے بندے میں بھی نہ پیا تسی خوش ہوندے ہو
پہ مگر بولتے نہیں پہ اللہ زبانہ دیتیاں نے آنکھوں چھل لائی اساں کانے چھل لائی اساں تصور کرو جویں میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ تے حضرت پیر مسکین شاہ صاحب نے کیتا این جنگلی دا اشارہ نبی دے ول او سیدنا صدیق اکبر دا تصور کرو این اشارہ کر کے اکھاں بند کر کے اج بھی لوکاں نوں سنا دیو ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے زمانے ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے چھل لائی اساں کانے دی چھل لائی اساں دی پورے زور نہ رکھو لوگوں کو پتہ لگ جائے کم از کم اجے تسی سینکڑے ہزاراں جو بیٹھے ہوئے ہو پورے طاقت نے اے دنیا نو دس دیو اے ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے آقا تو مل جائے نہیں لوڑے زمانے چھڑیندہ چھڑ جاوے مگر کملی والیا تیرا دامن غلامی نہیں چھڑنا ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے تین وریز کے زور لا کیا تو جمعہ تقریر ختم کرنا ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے آقا تو مل جائے نہیں لوڑے زمانے ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے جھوٹ کے کاروبار سے اللہ ہمیں بچائے چاہے وہ تجارت میں ہو سیاست میں ہو مذہب میں ہو ہر جھوٹ سے بچو میرا اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے سچے رہیں اور اللہ ہمیں دنیا سے سچا ہماری نسلوں میں بھی اللہ رحمت فرمائے ہما علیہ البلاغ